فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت ساری عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور صلہ قرابت کو بھی توڑنے سے ڈرو۔ یاد رکھو اللہ آپ پر نگران ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو۔ وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی شکلیں کئی ہیں، بے شمار ہیں، ان کا حصر کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ عقل میں ان کا آنا بھی ممکن ہے۔ جب سے وہ نطفہ تھے تبھی سے اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہے۔ وہ رحم مادر میں اللہ کی رحمت کی بنیاد کے اوپر بنتے گئے، پھر وہ اس دنیا میں آ جاتے ہیں اور اللہ ان کو طرح طرح کی رحمتوں سے نوازتا جاتا ہے، ان کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو دارالسلام کی طرف یعنی جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو وہ راستہ بھی دکھاتا ہے جو ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے مناسب ہے، اور آخرت کے حوالے سے بھی ان کو گائیڈ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جانا گریں۔ اللہ کے بندو، نیک لوگوں کے ایک ایسا اخلاق ہے، ان کا ایسا وصف ہے، اسلام کی طرف جس نے بلایا ہے، اللہ نے جس کی طرف لوگوں کو رہنمائی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صفات میں موجود ہے، اولو العزم کی صفات میں موجود ہے، اور ایسے لوگ جو نیک تھے اور جو بلند ہمتوں والے تھے انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ یہ وصف اور یہ صفت اور یہ اخلاق صبر ہے، یہ ہر نیکی کا ذریعہ ہے، یہ ہر انعام کا ذریعہ ہے جو انسان دنیا میں یا آخرت میں حاصل کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا اسی کے اوپر موقوف ہے، جہنم سے بچنا اسی کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے۔ اس کی عاقبت بہت اچھی ہے اور اس کو اپنانے والوں کے احوال بہت شاندار اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یہ بات آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات آئی ہے کہ جو صبر نہیں کرتا اس کو اچھا نتیجہ نہیں ملتا، وہ اس چیز سے نہیں بچ پاتا جس سے وہ ڈرتا ہے، جس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کے اعمال کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ فرشتے ہر دروازے سے آ کر ان کو سلام کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، تم صبر کرنے والے ہو۔ کیا شاندار ٹھکانہ ہے۔ امام جلیل سفیان بن ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو صبر سے بڑی نعمت کوئی نہیں ملی، اسی کے ذریعے تو وہ جنت میں داخل ہوئے تھے۔ دیکھیے کیسی شاندار نعمت ہے، کیسا شاندار وصف ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے اور اللہ کی تقدیر کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی خیر صبر کے بغیر آئے گی ہی نہیں، اور انسان کو فطرت میں بھی یہ چیز ملی ہے۔ اور جب رزق کے لیے تڑپتا ہے، محنت کرتا ہے اور برائی سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ اسی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کو جو بھی اہل علم کہتے ہیں، نبی ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی اس کو نعمت ملی ہے وہ صبر کے ذریعے ملی ہے۔ دیکھیے اس شخص کا حال کیا ہوگا جو اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور جو جنت کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے، تقریباً 100 مقام پر یہ ہمیں بتایا ہے کہ صبر اللہ کا حکم ہے اور اس کے اوپر اگر مدد ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے صبر کرو، اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ملتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر قائم رہتا ہے
کامیاب ہو جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے اس کو ان ساری چیزوں سے جن سے وہ ڈرتا ہے، جن سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ صبر کتنی بلند چیز ہے اور صبر کرنے والے کتنے نیک لوگ ہیں۔ لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ صبر کرنے والوں کی مدد اللہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جنت کو حاصل کرنے والے لوگ وہی ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آج ان کو جزا دی ہے ان کی صبر کی وجہ سے کہ یہی لوگ آج کامیاب ہونے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ان کا صبر اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب وہ اس چیز پر صبر کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مصیبت نازل ہوئی ہوتی ہے، اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کو اجر عطا فرماتا ہے، ان کا اجر بے حساب ہوتا ہے، اس کا کوئی عدد نہیں ہوتا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اجر تو بے حساب دیا جاتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عون علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر عمل کا ثواب معلوم ہوتا ہے سوائے صبر کے، اس کا پتہ نہیں کتنا اجر ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے ان کی صبر کی بدولت اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی، ان کو ریشم جیسے کپڑے عطا فرمائے۔ اسی لیے اہل علم بیان کرتے ہیں صبر کے اندر انسان اپنے نفس کو اس بات کی ٹریننگ کرتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ سختی کرتا ہے، کیونکہ اسی لیے اللہ نے اس کی جزا میں وہ نعمت رکھی ہیں جو ریشم جیسی ہیں، کیونکہ یہاں پہ سختی تو وہاں پہ نرمی۔ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، ان پر جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی جزا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کر لیجئے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا نرالا ہے، اس کی تو ہر حالت اور کیفیت اس کے لیے اچھی ہے۔ اچھائی آتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اس کے لیے شکر اچھا ہے، اگر وہ اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان دونوں آنکھوں کے بدلے اسے جنت کی نعمت عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ کے بندو ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا آزمائش اور فتنے کا گھر ہے، جو یہاں آیا ہے اس کے اوپر فتنہ آنا ہی آنا ہے، اس کے اوپر آزمائش کا آنا ہی آنا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو مصیبتوں سے بچائے سوائے صبر کے۔ جب بھی مصیبت آئے تو اسی کے آغوش میں پناہ لیں، اسی میں بچ جائیں تاکہ کامیاب ہو جائیں، تاکہ کامرانی مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اجر کا وہ بھی آپ کو مل جائے، کیونکہ قیامت کی سختیوں میں صبر ہی کام آنے والا ہے۔ جو صبر کو اپنا لیتا ہے اللہ کے بندو، اللہ نے اس کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کا مقابلہ کر لیتا ہے، اپنے نفس کا مقابلہ کر دیتا ہے، اس کو اپنے مطابق چلا لیتا ہے، اس کو لگام دے دیتا ہے۔ جب اس کو یہ طاقت مل جاتی ہے تو اس کا نفس اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کو ہلاکتوں کی طرف دھکیلتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے بندو صبر کی طاقت عزم کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اللہ کے بندو عزم کی طاقت عزم کے ذریعے مل سکتی ہے، ہمت کے ذریعے مل سکتی ہے، بلند ہمتی کے ذریعے مل سکتی ہے، تاکہ یہ صبر بلندی کی طرف انسان کو لے جائے، اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کا قرب دلا دے، کیونکہ یہ صبر روشنی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور روشنی وہ روشنی ہوتی ہے جو انسان کو بھلائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن اس کے اندر گرمی بھی ساتھ ہوتی ہے جو انسان کو تنگ بھی کرتی ہے، ستاتی بھی ہے، اس میں حق کے اوپر قائم رہنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ وہ گرمی ہے، وہ اس کو برائی سے روکتی ہے جو کہ انسان کے دل کے اوپر گراں گزرتا ہے، لیکن اس کے اندر نعمتیں بھی بہت ہیں، اس کا اجر بھی بہت ہے۔ صبر انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر صبر فرض ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں رکھا ہے، کیونکہ ایمان شکر اور صبر کا مجموعہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا تھا۔ دین کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، حق کے راستے کے اوپر چلنا، چونکہ اس
کی اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور اس کے ساتھ صبر بھی ضروری تھا تاکہ یہ دونوں مل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین مکمل ہو جائے۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر صبر اور شکر کو ایک ساتھ جمع کر کے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بھی فرض کیا ہے، جو فرائض ہیں، سنن ہیں، آداب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان ساری چیزوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا یہ صبر کی بدولت ہی ممکن ہے، اور نفس کو اس کی ٹریننگ کرانے کے ذریعے ہی ممکن ہے، ورنہ انسان نہ نیکی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اس نے فرمایا اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر صبر کرو۔ امام الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو پسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ جنت کا راستہ ان چیزوں سے بھرا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے، جیسا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ تقدیر جو ہو کر رہتی ہے اور جو انسان کو تکلیف دیتی ہے، جس میں انسان کا بس نہیں چلتا، جیسے کسی پیارے کا چلے جانا، کسی قرض کا آ جانا، کوئی ہم یا غم یا پریشانی سامنے آ جانا۔ جنت کا دروازہ صبر کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جہنم کا راستہ ان ساری چیزوں سے بھرا ہے جو نفس پسند کرتا ہے، جو شیطان جن کی طرف بلاتا ہے۔ ان کو اس کی رسائی اکثر خواہشات نفس کے ذریعے ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، اس نے اپنے بندوں کو صبر عطا فرمایا ہے اور ان کو صبر کی تلقین کی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے روشنی بھی حاصل کریں، ضیاء بھی حاصل کریں، اور اپنے نفس کو بھلائی کی طرف مائل بھی کر لیں، جبکہ وہ حقیقت میں برائی کی طرف مائل ہوتی ہیں، جبکہ وہ برائی کو پسند کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس صبر کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں پر غلبہ بھی پالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو صبر کے ساتھ ملا کر وہ ڈھال بنا دیا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دشمنوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے، اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی کوئی چال آپ کے اوپر نہیں چلے گی، آپ کو کچھ نقصان نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا اسلحہ بنایا ہے جس کے ذریعے وہ شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، جو شیطان ان کے لیے حق کو غلط کر کے دکھاتا ہے اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے، جو فحاشی کی دعوت دیتا ہے، جو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اہل ایمان وہ ہیں جو صبر کے اوپر قائم رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کے معاملے میں صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی تقدیر کے حوالے سے بھی صبر سے کام لیتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، ایمان رکھتے ہیں کہ اس تقدیر کو لکھنے والا وہی ہے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا معاملہ ہے، جو مالک بھی ہے، جو ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا ہے، اور پھر جانتے ہیں کہ صبر کے اوپر بہت بڑا اجر بھی ہے۔ ان کے دل میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، ان سے راضی بھی ہو جائے گا، وہ اللہ سے محبت بھی رکھتے ہیں، اس لیے صبر کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ یہ پاتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ہدایات سے فیضیاب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اس سے معافی مانگیں۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو عزت والا ہے، بہت دینے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو جو صبر کرنے والے ہیں بہت جزا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی درود و سلام نازل فرمائے اس ہستی کے اوپر جو صبر کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے بندو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرما دے، اللہ نے اس کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو، جو عفت اور پاکدامنی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو یہ راستہ دکھا دیتا ہے، اور جو صبر اپناتا ہے اللہ اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو صبر مل گیا تو اس کو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ملی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی شاندار ہے اور کتنی عظیم ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہیں ہمارے نبی، ہمارے سید، ہمارے سردار،
فرما رہے ہیں کہ یہ صبر اللہ کی طرف سے عطا ہے تاکہ انسان جان لے کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی اس کے اوپر ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے، اس کے ذریعے وہ بلند درجے پالے۔ اللہ صبر اس کو عطا فرماتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کو اپنانا چاہتا ہے، جو اس کو طلب کرتا ہے، جو اس کے اچھے نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کا قول بھی اس حوالے سے یاد کرنا چاہیے کہ انسان کو بھلائی صبر کی وجہ سے ملتی ہے، جو تھوڑا سا وہ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو بھلائیاں ملتی ہیں۔ انسان کا نفس تو ویسے بڑا تھوڑ دلا سا ہے، جیسے ہی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب صبر اس کو ملتا ہے تو پھر یہ اس کی حالت بدل جاتی ہے، پھر وہ مصیبتوں کے وقت بھی اس طرح سے ڈرتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی بھلائیاں آتی ہیں صبر کے ذریعے آتی ہیں۔ جب بھی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور اس کے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں کیونکہ وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اس کا یقین کم ہوتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد بازی اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ اور اس کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جس کا یہ اخلاق ہو اور جس کا یہ راستہ ہو اس کو ساری بھلائیاں نصیب نہیں ہو پاتی اور ہر مصیبت میں وہ پڑ جاتا ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہو پاتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کا یہ قول بھی قابل ذکر ہے، یا تو صبر کرو گے یا ہلاک ہو جاؤ گے۔ عمیر بن حبیب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر صبر کرے گا جو وہ پسند کرتا ہے جبکہ وہ نہیں مل رہی ہوتی تو وہ بچ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کے اوپر قائم رہنے والے، صبر کرنے والے، برائیوں سے رکنے والے، صبر کرنے والے، مصیبتوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو سختیاں ہیں اس پر صبر کرنے والوں کی جزا یہ ہے کہ ان کو جنت مل جاتی ہے، جس کے لیے سبھی لوگ تیاری کرتے ہیں، جس کو پانے کی تمنا سبھی رکھتے ہیں، کیونکہ صبر والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا صبر کی جگہ ہے، یہاں رہنے کی جگہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ فرشتے اہل جنت کو سلامتی پیش کریں گے اور کہیں گے تمہارے صبر کی وجہ سے ہی تمہیں یہاں پہ لایا گیا ہے، کیا بہترین جگہ ہے۔ اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما جس کے ذریعے ہم نیکی کریں، وہ صبر عطا فرما جس کے ذریعے ہم برائیوں سے بچ جائیں، ہمیں وہ صبر عطا فرما جو مصیبتوں کے اوپر ہم کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما جس کے ذریعے ہمیں ہمت کی بلندی نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے نبی نیک اور صبر کرنے والے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ جب بھی ان پر کوئی درود بھیجے، ان کو کوئی یاد کرے، یا جب بھی کوئی غفلت کرنے والا ان سے غافل ہو جائے، اے اللہ ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا جا۔ اے اللہ آپ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہلاکت سے بچا لیا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے کہ جن کو تو نے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اے اللہ یہ ساری تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت میں ڈالا ہے، یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں دنیا میں برائیوں سے محفوظ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے، آخرت کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہمیں بچایا ہے۔ آپ ہی تھے جو ہمیں ہر مصیبت سے بچانے والے ہیں، ہر بھلائی عطا فرمانے والے ہیں، ان کے ذریعے ہی ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ اے اللہ صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، ابو بکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام سے جو بڑی بلندی اور فضل عظیم والے ہیں ان پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اپنے نیک اور مومن بندوں کی مدد فرما، تو ہی طاقت اور عزت والا ہے۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کا تو معاون بن جا، ان کی نگہبانی کرنے والا بن جا، ان کی نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں صہیونی افواج کے خلاف ان کی مدد فرما، انہیں حق کے اوپر اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمیں ہمارے گھروں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے اماموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران، ہمارے امام
خادم الحرمین الشریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا، اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پاک ہے ہمارا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔